اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو آئی تھنک میں نے سب سے پہلے تیار کی تھی، جو ان دنوں میں آپ لوگوں نے ناظرین نے جن ساری ویڈیوز کو دیکھا، کچھ نے اس کو پازیٹیولی لیا اور کچھ نے اس کو نیگیٹیولی لیا، تو ان سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو تھی یہ میں نے ان 5-6 ویڈیوز سے بھی پہلے یہ سوچی تھی، لیکن اس وقت اس ویڈیو کو سمجھنا شاید اتنا اس قدر ممکن نہ ہوتا، جبکہ اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نے جو اس کے اندر ٹاپک رکھا ہے، اس ویڈیو میں جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے نصیحت۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے نصیحت۔ تو اگر ہم دیکھیں، چونکہ یہ سارا کچھ یہ سب کچھ صرف اس چیز کے پیش نظر کیا جا رہا ہے کہ ہم عمومی و عوامی اصلاح کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نصیحت سے بھی پہلے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس قدر انعام کی صورت میں کتاب نازل کی، میں اس نصیحت کا ٹاپک پہ جانے سے پہلے کچھ اور چیزوں سے بھی آپ کو اپنے ناظرین کو چاہتا ہوں کہ ان کے گوش گزار کروں۔ تو وہ چیز اگر دیکھا جائے تو وہ ہے کہ قرآن چھوٹے ہوتے سے ہم ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی اکابرین ہیں مجھے سن رہے ہیں، اس سب لوگ ایک چیز جو اپنے قلم کے ذریعے لکھتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا علم ہے علم القرآن، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان کے اندر آیا ہے کہ علم القرآن، کہ سب سے زیادہ علم، سب سے اچھا علم، سب سے بڑا علم قرآن ہے۔ تو ہم آج نصیحت کے ٹاپک کو قرآن سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کے ورڈ کو کس طرح سے یوز کیا۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی ویڈیوز بنی اس میں سے سب سے زیادہ وقت والی یہی ویڈیو ہے۔ تو پیش خدمت ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہماری مزید رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہم بلا تاخیر اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لفظ کو 127 یعنی 127 جگہوں پہ استعمال کیا۔ تو وہ 127 جگہیں کون کون سی ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنے لگے ہیں۔ دا فرسٹ پلیس، سورت نمبر 2 آیت نمبر 66، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ ترجمہ، اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا دوسرا مقام، جہاں اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی ایک اور آیت میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ترجمہ: اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو یہ تو تھی وہ دوسری جگہ. اب ہم چلتے ہیں اس تیسری جگہ کی جانب جہاں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے. تیسری جگہ جہاں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، پھر دوبارہ آئلی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو وہ ہے آیت نمبر 231. ملاحظہ فرمائیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سرحوهن بمعروف وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ترجمہ: جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ یا بلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اگلی جگہ جہاں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی، کیونکہ یہ ابھی سارے جتنے بھی نصیحتیں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے سوشل پہلو کو اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کی طرف کچھ نصیحتیں باندھی ہیں سیم صورت کی. جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی وہ ہے آیت نمبر 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تغاروا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سیکنڈ لاسٹ ٹائم جو سورہ بقرہ کے اندر نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ: وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا. اور نصیحت صرف اور صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. آخری جگہ جہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سیم کی ورڈ کو نصیحت کے پہلو سے یوز کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم اس کو گن سکتے ہیں یا اس کو سوشل پرابلم ہی گن سکتے ہیں کہ جس کو ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جائے اور مسلمان اس سے جس قدر ہو سکے نصیحت حاصل کریں. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں: سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا تھا جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یا اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جو شخص تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو سن کے رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. اب ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف، یعنی سورت نمبر 3، اور اس میں سے پہلی جو نصیحت والی آیت ہے: والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ: وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے اس کی متشابہ آیاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب
اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف اور صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اگلی جگہ جہاں سیم کی ورڈ یعنی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یوز کیا، وہ کچھ اس طرح سے ہے، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ اگلی جگہ جہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت کے کی ورڈ کو یوز کیا، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اس کی ورڈ کو آگے جہاں پہ قرآن پاک نے یوز کیا وہ ہے اگلی صورت یعنی سورہ نساء۔ تو گوش گزار کرتا ہوں جی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ ترجمہ، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ وہ مقام جہاں اسی سیم صورت میں اگین اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے ورڈ کو یوز کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اگلی جگہ جہاں یہی کی ورڈ کو اسی صورت کے اندر کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ سورہ نساء میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے نصیحت کے ورڈ کو یوز کرتے ہیں،
وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچا لاتے. اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہو. اگلی صورت میں پہلے مقام پہ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے کی ورڈ کو یوز کیا. سورۃ المائدہ ملاحظہ فرمائیں. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حقا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ترجمہ. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ یہ ساری نصیحت کے اوپر عہد شکنی والوں کو کوس رہا ہے. ترجمہ کچھ یوں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیے. وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا، درگزر کرتا رہ. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اگلی جگہ جہاں سیم صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نصیحت کے کی ورڈ کو دوبارہ کچھ اس طرح سے یوز کر رہا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. جو انہیں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے بڑا حصہ فراموش کر دیا. تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی تا قیامت کے لیے وہ رہے گی. جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ انہیں سب بتا دے گا انشاءاللہ. اگلی جگہ جہاں سیم صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نصیحت کے کی ورڈ کو کچھ اس طرح سے یوز کرتا ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اب اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو کچھ اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ میں جو پچھلی کتابوں میں بھی کہہ کے گیا بالکل اسی طرح یہ والی کتاب بھی پکی ہے. جو اس کے اندر بیسک احکامات تھے وہ بھی خالص تھے اور جو آج بیسک احکامات ہیں وہ مزید خالص ہیں. کچھ اس طرح سے مزید خالص ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ترجمہ. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے
اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ تو اللہ گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی سنت بتا رہا ہے کہ میں جتنی بھی پچھلی والی کتابیں لکھیں اگر وہ تحریف سے پاک ہوں اور اس میں ہیومن مینیپولیشن نہ ہو تو وہ بھی بالکل نصیحت اور تصدیق کرتی ہیں۔ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق پہ لائی گئیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس تمثیل کو کچھ اس انداز سے یوز کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے آج کی امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرمائے۔ اگلی جگہ جہاں سیم کی ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 6 آیت نمبر 44 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ: پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، یعنی اب پچھلی بات سے دیکھیں کیسے لنک ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ سب جتنی بھی آیات میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو ہمارا ٹاپک کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب، مگر کیسے؟ تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعاتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ آگے سورت پیچھے نمبر خدمت 6 کریں۔ آیت سورت نمبر نمبر 6 69 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ تقوی اختیار کریں انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی جانب جہاں سیم کی ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے یوز کیا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا مددگار نہ ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ سمجھتے ہیں؟ اگلی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سیم کی ورڈ یعنی نصیحت کو یوز کیا ہے وہ ہے سورت نمبر 6 آیت نمبر 90۔ خدمت ہے، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔
اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی. سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں کرتا. یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ترجمہ. اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. اس کے بعد سیم کی ورڈ یعنی نصیحت کو اللہ تعالیٰ سورت نمبر 7 آیت نمبر 2 میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. ترجمہ. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اس کے بعد یعنی سورت نمبر 7 آیت نمبر 3 میں کچھ اس طرح سے بیان کی. ملاحظہ فرمائیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. ترجمہ. تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. اگلی آیت سیم صورت کی آیت نمبر 63. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہو، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد آتی ہے سورت نمبر 7 آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے طور پہ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہو، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تمہیں ڈرائے. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح ہو. اگر کرنٹ افیئر کے لحاظ سے دیکھیں تو واقعی اس ریجن کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس ریجن کے جتنے بھی مسلمان ہیں، وہی ڈیل ڈول میں، ہیلتھ میں، اب اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، وہ بیشتر ہیں. یہاں کے لوگ سب سے زیادہ ہیلتھی ہیں. اللہ نیکسٹ نصیحت سورت نمبر 7 میں کچھ اس انداز سے آیت نمبر 130 میں کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
ترجمہ: اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اس کے بعد جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ 7ویں سورت کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے آیت نمبر 145۔ کچھ اس انداز سے ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے کام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نصیحت نمبر 7 آیت نمبر 164 ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ اس کے بعد سورت نمبر 9۔ اس کے بعد اگلا جو نصیحت کا ورڈ قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے سورت نمبر 9 آیت نمبر 126۔ ملاحظہ فرمائیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد سورت نمبر 10 میں آیت نمبر 3 میں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نصیحت کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، تو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 10 میں آیت نمبر 57 میں کچھ اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ:
اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روح ہے اس کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد سورت نمبر 10 آیت نمبر 71 میں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے نصیحت کر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں سے جو نصیحت ہے، کیونکہ زندہ ہے قرآن، زندہ کتاب ہے، تو بالکل وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی موزوں ہیں۔ ترجمہ ارشاد تلاوت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 11 آیت نمبر 24 میں کچھ یوں فرماتے ہیں: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ان دونوں فرقوں کی مثالیں اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہیں، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد سورت نمبر 11 میں 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں: وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت پکڑتے ہو؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد سورت نمبر 11 آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ یوں نصیحت کرتے ہیں: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ لَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ سورت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں کچھ یوں کہتے ہیں، نصیحت: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: دن کے دونوں سروں میں
نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. اس کے بعد سورت نمبر 11 آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے نصیحت کرتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کچھ اس انداز میں ارشاد فرمایا، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 12 میں 104 آیت میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہ کریں. آپ اس پہ ان سے کوئی اجرت طلب نہ کر رہے ہیں. یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. اللہ اکبر. آگے چلیں. اس کے بعد سورت نمبر 12 میں 111 آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے نصیحت ہم سب مسلمانوں کو، بلکہ پورے مسلم امہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 19 کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. اس کے بعد سورت نمبر 14 آیت نمبر 25 میں کچھ یوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں بلکہ پوری عالم انسانیت سے نصیحت فرما رہے ہیں. تُؤْتِي أُكُلَهَا حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألبانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر کھلا رکھی. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی باری نشانی ہے، بڑی بھاری نشانی ہے. اس کے بعد سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 90 ملاحظہ فرمائیں ایک اور نصیحت. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں بتاتے ہیں، کچھ اس انداز میں نصیحت فرماتے ہیں. اب آپ اس کو واعظ کر لیں، نصیحت کر لیں، بیان کر لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اور اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے، بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے. اگلی نصیحت آیت نمبر 57 سورۃ نمبر 18. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے دے رکھا ہے یعنی زکوٰۃ وقات یا نیکیاں اسے بھول جائیں. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والا. اس کے بعد اگلی نصیحت اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 20 میں آیت نمبر 3 میں کچھ اس انداز میں ہوتا ہے. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. آگے آنے والی نصیحت سورۃ نمبر 20 سے لی گئی ہے آیت نمبر 99. كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. ترجمہ: اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. اس کے بعد سورۃ نمبر 21 میں آیت نمبر 2 میں کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں.
ما يأتهم من ذكر من محدث ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ذكرا للمتقين. وَلِلْمُتَّقِينَ. سورت نمبر 21 کی یہ آیت نمبر 48 ہے اور کچھ اس انداز سے واضح و نصیحت ہو رہی ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی. اللہ قرآن زندہ ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل کیا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 21 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اللہ اکبر. آگے چلیں. اس کے بعد سورت نمبر 21 یعنی سیم سورت میں 105ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت فرماتے ہیں. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زبور میں بند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی نصیحت سورت نمبر 23 آیت نمبر 71 میں کچھ اس طرح سے بیان کی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. ترجمہ: اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. اللہ اکبر. جہاں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں وہ ہے سورت نمبر 23 آیت نمبر 85. سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ترجمہ: فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. اللہ اکبر. اگلی نصیحت اللہ تعالیٰ سورت نمبر 24 آیت نمبر 17 میں کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگلی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نصیحت مان رہے ہیں وہ ہے سورت نمبر 24 آیت نمبر 27 کچھ اس انداز سے. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں وہ ہے سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو اگلی آیت یا اگلی نصیحت ہے وہ ہے آیت نمبر 18 سورت نمبر 25 میں سے۔ قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے، بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ سورت نمبر 25 آیت نمبر 29۔ قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آن پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت نمبر 25 آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں ہمارے سامنے نصیحت فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اللہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورت نمبر 26 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو نصیحت سورت نمبر 26 آیت نمبر 209 میں کچھ اس انداز میں کرتا ہے۔ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ اس کے بعد سورت نمبر 27 آیت نمبر 65 پیش خدمت ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
شفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں اور تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 28 آیت نمبر 43 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 28 آیت نمبر 46: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا. کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 28 آیت نمبر 51 میں کچھ اس انداز سے نصیحت کرتے ہیں: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بیچتے رہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد سورت نمبر 29 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں نصیحت: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی. ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا. آگے سورت نمبر 29 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت فرماتے ہیں: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ
وذكرى لقوم يؤمنون. ترجمہ: کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کیا انہیں یہ نہیں؟ کیا بند ہو گیا؟ وہ کوئی نہیں مسئلہ، 15% ہے ابھی. کیا انہیں یہ معلوم نہیں؟ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. اللہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی تو وہ برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے. تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچپن یاد کروا رہا ہے خدا. اللہ اکبر. آگے سورت نمبر 31 آیت نمبر 17. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا. یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے. اللہ اکبر. آگے چلیں. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو اگلی آیت یا اگلی نصیحت ہے وہ ایک سجدے والی آیت بھی ہے، آیت سجدہ بھی ہے. تو ہم اس آیت کے فوراً پڑھنے کے بعد سجدہ بھی انشاءاللہ کریں گے. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اللہ اکبر، اللہ. ہماری آیتوں پر وہی مان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد
کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورت نمبر 34 آیت نمبر 46 میں ایک اور نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان دو نصیحت یا پندرہ نصیحت۔ پیش خدمت ہے، قل انما اعوذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ اللہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 36 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ اللہ۔ اس کے بعد سورت نمبر 36 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اللہ۔ اس کے بعد سورت نمبر 36 آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 37 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت مانتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں، پہلی آیت، صاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اللہ۔ اس کے بعد سورت نمبر 38 آیت نمبر 29 کچھ یوں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف
اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد سورت نمبر 38 آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو نصیحت ہے وہ آتی ہے سورت نمبر 38 آیت نمبر 87 میں کچھ اس انداز سے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ اکبر۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو، علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سورت نمبر 39 میں کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے باز باندھی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں لگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ پورا گویا لائف سائیکل چل رہا ہے، پورا ایک پلانٹ کا بڈ سے پورا بڑا پودا بننے تک۔ اللہ اکبر۔ پھر انہیں ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو اگلی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ سورت نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کچھ اس انداز میں کرتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ اس کے بعد ترجمے میں اللہ تعالیٰ ترجمہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 40 آیت نمبر 54 میں کچھ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں. هدى وذکر لأولی الالباب، کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کی. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 40 آیت نمبر 58. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. وہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 43 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت کرتے ہیں. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَإِنَّهُ. اس کے بعد سورت نمبر 43 آیت نمبر اس کے بعد سورت نمبر 43 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. اس کے بعد سورت نمبر 44 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت کرتے ہیں. أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 44 آیت نمبر 58 میں کچھ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن یعنی اس کتاب کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ آیت تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنی زبان میں کسی ورڈ کو سرچ کرنے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوں. اس سے آگے چلتے ہیں. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے. دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں. یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 47 اس کے بعد سورت نمبر 47 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں نصیحت فرماتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا. اللہ اللہ
के बाद सूरत नंबर 51 आयत नंबर 49 में कुछ इस अंदाज में अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, और हर चीज़ को हमने जोड़े जोड़े पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने 51 नंबर सूरत में 55 नंबर आयत में कुछ इस अंदाज में नसीहत फरमाई है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देगी। अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ इस अंदाज में सूरत नंबर 54 आयत नंबर 4 में कुछ इस अंदाज में नसीहत की है, नसीहत फरमाई है, वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीही मुज़्तजर, यकीनन उनके पास वो खबर आ चुकी हैं, यकीनन उनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डपट की नसीहत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आयत नंबर 15 सूरत नंबर 54, वलक़द तरक्नाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। सूरत नंबर 54 में 4 दफ़ा सेम काइंड ऑफ आयत आई है, बार बार वेट करने की बजाय 4 दफ़ा लगातार एक आयत का, यानी बहुत इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो ये वो आयत थी जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर इतना आसान है कुरान पाक तो फिर हमें क्यों समझ नहीं आता। तो आयत मुलाहिज़ा फरमाएं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, ये आयत सूरत नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 में है, यानी एक ही सूरत सूरह कमर आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 में ये आयत बार बार रिपीट की गई। अल्लाह अकबर। तो इस आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, और यकीनन हमने कुरान को बिंदोवास के लिए आसान कर दिया है, बस क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला। अल्लाह अल्लाह तो पुकार पुकार के कहता है, इसके बाद सूरह कमर में अल्लाह ताला ने आखिरी नसीहत कुछ इस अंदाज से फरमाई, वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर, और हमने तुम जैसे बथेरों को हलाक कर दिया, बस कोई है नसीहत लेने वाला। इसके बाद सूरत नंबर 56 में अल्लाह ताला कुछ इस अंदाज में 73 नंबर आयत में कुछ इस अंदाज से फरमाते हैं, नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, तर्जुमा, हमने इसे सबब नसीहत और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। अल्लाह अकबर। इसके बाद अल्लाह ताला नसीहत के वर्ड को 58 सूरत में तीसरी आयत में कुछ इस अंदाज से बयान करते हैं, वल्लज़ीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तर्जुमा, जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू कर लें तो उनके ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आज़ाद करना है, इसके ज़रिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی نصیحت سورت نمبر 65 آیت نمبر 2 میں کچھ اس طرح سے بیان کی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ترجمہ: پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی دو. یہی ہے جو کہ نصیحت اسے کی جاتی ہے. اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد اگلی نصیحت اللہ تعالیٰ سورت نمبر 65 آیت نمبر 10 میں کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. ترجمہ: ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ سورت نمبر 68 آیت نمبر 52 میں کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ: در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. اللہ اکبر. اگلی جگہ جہاں سیم کی ورڈ کو ہم نے سرچ کیا، دیٹ از 69 نمبر سورہ آیت نمبر 12. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. ترجمہ: تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اور نصیحت فرما رہے ہیں وہ 69 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر ہے 42. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، بہت کم نصیحت لے رہے ہو. اس کے بعد سورت نمبر 69 آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ سورت نمبر 69 آیت نمبر 48 میں کچھ اس انداز میں ہم سب کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اگلی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں وہ ہے سورت نمبر 73 آیت نمبر 19. ملاحظہ فرمائیں: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. ترجمہ: بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. اللہ اکبر. اگلی جگہ سورت نمبر 76 آیت نمبر 31.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پندو نصیحت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی نصیحت سورت نمبر 74 آیت نمبر 49 میں کچھ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ترجمہ: انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. سورت نمبر 74 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے ایک اور نصیحت بیان فرما رہے ہیں. کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن، اللہ اکبر، یہ کتاب یعنی قرآن ایک نصیحت ہے. اگلی نصیحت اللہ تعالیٰ 74 سورت میں 55 آیت میں کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. ترجمہ: اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ اکبر. 74 سورہ میں ہی اللہ تعالیٰ 56 آیت میں کچھ اس انداز سے بھی نصیحت فرماتے ہیں. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. ترجمہ: اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے. وہ اسی لائق ہے، وہ اسی لائق ہے کہ نہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا. وہ اسی لائق ہے کہ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی جگہ جہاں نصیحت کا ورڈ اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں استعمال کرتے ہیں. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورت نمبر 80 آیت نمبر 4. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. ترجمہ: یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو نصیحت سنتا ہو اور اس کو کوئی فرق پڑتا ہو، یعنی یہ وہ. اس کے بعد سورت نمبر 80 آیت نمبر 11 میں کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں.
کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت نمبر 80 آیت نمبر 12 میں کچھ اس انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں، فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سورت نمبر 81 آیت نمبر 27 میں کچھ اس انداز سے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ اگلی نصیحت فرماتے ہیں وہ ہے سورت نمبر 87 آیت نمبر 9، ملاحظہ فرمائیں، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، ڈول نصیحت، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اگلی نصیحت جہاں اللہ تعالیٰ سورت نمبر 87 آیت نمبر 10 میں کچھ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورت نمبر 88 آیت نمبر 21 میں کچھ اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، ڈول نصیحت اگین، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آخری نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب بلکہ یہ پورے جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان کے لیے، اور خصوصی طور عمومی طور پہ سب کے لیے اور خصوصی طور پہ انسان کے لیے فرمائی ہے، دیٹ از فرام دا سورہ عصر، 30واں پارہ، آخری پاؤ، سورہ عصر، آیت نمبر 3، ملاحظہ فرمائیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ترجمہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔